میاں بیوی کا رشتہ وہ خوبصورت رشتہ ہے کہ ناراضگی اور خفگی میں بھی دل میں سلامتی اور ایک دوسرے کی خیر مانگتے ہیں۔ معافی تلافی کے بغیر ہی رشتہ پھر سے پہلے جیسا تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ میکے میں شادی سے پہلے بہت کھلکھلانے والی ماں باپ کی لاڈلیوں کو اکثر شادی کے بعد چھپ چھپ کے روتے دیکھا ہے، نصیب کے ہاتھوں بے بس دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرے، آمین۔ بیوی شوہر کی غلام نہیں ہوتی، اس کی سچی ہمدرد، رفیق اور ہر خوشی اور غم کی ساتھی ہوتی ہے۔ گناہ کی وادیوں میں اتنا آگے مت نکل جاؤ کہ توبہ کی امیدیں تمہاری تلاش چھوڑ دیں۔ بیوی تب آپ پر اعتماد کرتی ہے اور بغیر ہچکچائے اپنے دل کی بات آپ سے کرتی ہے جب آپ اس کی بات گھر والوں یا کسی تیسرے کے سامنے بیان نہ کریں۔ شوہر کو اپنی بیوی کے لیے اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ بیوی دعا کرے کہ میری بیٹی کو بھی آپ جیسا ہمسفر ملے۔ اگر بیوی پھول ہے تو شوہر خوشبو ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں کہ دونوں کے ملنے سے گھر کا آنگن مہکتا ہے اور بچوں کے آ جانے سے فیملی ایک گلدستے کی طرح بن جاتی ہے۔ ایک تلخ حقیقت، عورت جیسے جیسے ترقی کرتی جا رہی ہے ویسے ویسے فحاشی پھیل رہی ہے۔ گھر کا مرد ظالم بنتا جا رہا ہے اور باہر کا مرد ہمدرد بنتا جا رہا ہے۔ دنیا میں بہترین رشتے وہی ہیں جہاں ناراضگی کے فوری بعد معمولی سی مسکراہٹ سے زندگی پہلے جیسی حسین ہو جائے۔ مرد چاہے جیسا بھی مکان بنا لے لیکن اس مکان کو گھر کی شکل دینے کے لیے عورت کا محتاج ہوتا ہے، اور عورت گھر چلانے کے لیے بھی کما لے لیکن اس کی کمائی میں مرد جیسی برکت نہیں۔ جب مرد اور عورت ایک دوسرے کے بغیر ناممکن ہیں تو پھر ایک دوسرے کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ رشتے ہیں یا بزنس، وہ ہمارے گھر کچھ نہیں لے کر آئے، ہمیں بھی کچھ نہیں لے کر جانا۔ انہوں نے ہمارے سامنے صرف چائے رکھی تھی، ہم کو بھی ان کے سامنے زیادہ کچھ نہیں رکھنا۔ انہوں نے ہمارے لیے کھانا بنایا، ان کے لیے کھانا بنانا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری اپنی تو کوئی تہذیب ہی نہیں ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ جن بیویوں کو لگتا ہے کہ ان کے شوہر ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ باحیثیت ماں اپنے بیٹوں کی اچھی پرورش کریں تاکہ ان کی بہوؤں کو یہ شکایت نہ ہو سکے۔ جس عورت نے اپنی خامیت اور فرما برداری کے باعث شوہر کے دل میں مقام حاصل کر لیا ہے، ایسی خدمت گزار بیوی کی ایک منٹ جدائی سے شوہر تکلیف محسوس کرتا ہے اور اس کے بغیر گھریلو نظمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو عورت شوہر اور اس کے گھر کے لیے بیکار ثابت ہوتی ہے، ایسی عورتوں کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔ ایک بیوی شوہر کو سہارا دے سکتی ہے، محبت دے سکتی ہے، عزت دے سکتی ہے یا برباد کر سکتی ہے۔ ان سب کا انحصار شوہر کا بیوی کے ساتھ برتاؤ پر ہے۔ جب شوہر کی توجہ بیوی میں کم اور موبائل میں زیادہ ہو جائے تو سمجھو کہانی میں تیسرا کردار شامل ہو چکا ہے۔ بیوی کو صرف بیوی ہی نہ سمجھیں بلکہ ایک بہترین دوست، رفیق حیات بھی خیال کریں۔ پھر اس کے ساتھ تعلق بھی ایسا ہی رکھیں جیسے ایک مخلص دوست کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ پھر آپ کو باہر کسی دوست کی کبھی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ بیوی کا تھوڑا احساس کرنا شوہر کے اور شوہر کا تھوڑا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے۔ ایک دوسرے کا احساس کیا کیجیے۔ احساس رشتے کی مضبوطی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ سستی چوئگم اور گھٹیا لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ دونوں ہی شروع میں بہت میٹھے لگتے ہیں۔ حال پوچھنے سے طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی، مگر دل کو ایک طرح سے تسلی ضرور ہو جاتی ہے کہ اس دنیا میں کوئی اپنا ہے۔ یہ احساس کتنا انمول ہے نا، اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو۔
उस इंसान से ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो, और उस इंसान को कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है, और इस इंसान से कभी कुछ ना छुपाओ जो तुम पर बहुत एतमाद करता है। मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया का वाहिद रिश्ता है जिसे अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों में से एक निशानी कहा है, और किसी रिश्ते को अल्लाह ताला ने अपनी निशानी नहीं कहा, क्योंकि ये रिश्ता मुआशरे की बुनियाद है। अल्लाह पाक तमाम मियाँ बीवी में हकीकी मोहब्बत पैदा फरमाए और शयातीन के शर से महफूज रखे, आमीन। मियाँ बीवी का ताल्लुक़ ऐसा होना चाहिए जैसे हाथ और आँख का होता है। जब हाथ पर चोट लगे तो आँख रो देती है, जब आँख रोती है तो हाथ से उसके आंसू साफ करता है। जो लड़कियां ससुराल वालों से नफ़रत करती हैं और सास को दुश्मन समझती हैं, उन्हें चाहिए कि किसी ईदी सेंटर में जाकर शादी कर लें, ताकि वहाँ से उन्हें सिर्फ शोहर मिले, ससुराल वाले या सास नहीं। चादर के अंदर एक औरत की ही निजात नहीं है, बल्कि चादर के अंदर एक मिल्लत की निजात है, क्योंकि बेपर्दा औरत पूरी मिल्लत को गुमराह कर देती है। जो बातें तकलीफ़ दें या परेशान करें, उनको दिल में रखने की बजाय पाँव के नीचे रखें। वो बाप की इकलौती बेटी थी और ससुराल वाले कहते हैं, तेरे बाप ने दिया ही क्या है। रिश्तों की अहमियत, कभी मना लिया और कभी मान गए। ज़िंदगी में यही बात है जो रिश्तों को जोड़े रखती है। ज़िद और अना अच्छी नहीं होती, रिश्तों से चाहत ख़त्म कर देती है। बीवी के हर अच्छे काम की लाजमी तारीफ़ करें, जैसा कि खाना अच्छा बनाए, घर को साफ़ सुथरा रखे, हर काम आपके कहे बिना वक्त पर कर दे। अगर उसकी छोटी सी गलती पर आप तनकीद कर सकते हैं तो तारीफ करने में क्यों शर्माते हैं। बीवी की जायज़ बात या अच्छा मशवरा मान लेना जन मरीदी नहीं, बल्कि मर्द की आला ज़रफ़ी कहलाती है। दुनिया में सिर्फ एक मोहब्बत ऐसी है जिसको देखकर अल्लाह ताला खुश होता है, वो बीवी की खावंद से और खावंद की बीवी से मोहब्बत है। लड़ाई झगड़े हर मियाँ बीवी में होते हैं, मगर कोशिश करें आपकी लड़ाई में कोई तीसरा ना आए, वरना मसले सुलझने की जगह उलझ जाते हैं।